محرم الحرام کا مہینہ اتنا متبرک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ اللہ رب العزت والجلال نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں داخل کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا، شیس علیہ السلام کو نبوت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، ادریس علیہ السلام نے کتابت سیکھی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حزقیل علیہ السلام کا زمانہ آیا، حزقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ زکریہ علیہ السلام کا زمانہ آیا، زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے نار نمرود میں ڈالا۔ اللہ رب العزت والجلال نے نار نمرود کو اے سی اور ایئر کنڈیشنر بنا دیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کا زمانہ آیا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا زمانہ آیا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج سے نوازا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی ملاقات ان کے بھائیوں سے ہوئی، تمام بھائیوں کی توبہ قبول ہوئی، ان کے والد کی بینائی واپس آئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 3 لاکھ جادوگروں سے ہوا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان 3 لاکھ جادوگروں کو شکست فاش دی، موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ اللہ رب العزت والجلال نے دریائے نیل میں فرعون کو غرق کیا، موسیٰ اور موسیٰ کے متبعین کو اللہ رب العزت نے نجات عطا کی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ دکھایا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا روزہ رکھا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق کو خلافت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ حضرت حسن کو زہر کھلا کر شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔ اور قربان جاؤں امام حسین کی شہادت پر کرب و بلا کی وادی میں خاندان رسول کو اجاڑ دیا گیا، نواز رسول کو شہید کر دیا گیا تو بھی مہینہ محرم کا تھا۔
لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے ایک تشت میں رکھ کے چاروں طرف چکر لگایا، آج اسی مروجہ تعزیہ داری میں ہم سب مبتلا ہیں، شراب کے نشے میں مست ہو کر امام حسین کا نام لیتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، شرم آنی چاہیے، تمہارا کردار وہی کردار ہے جو یزید کا تھا، تمہارا عمل وہی عمل ہے جو یزید کا تھا۔ یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، ہمیشہ مردہ رہے گا۔ امام حسین اور مذہب اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مرے تو شہید، مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، خدا را اپنے غلط اعمال سے، غلط حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ کا شمار یزید سے محبت کرنے والوں میں تو ہو سکتا ہے، لیکن امام حسین سے محبت کرنے والے اور امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پر یہاں بھی اللہ کی لعنت کا نزول ہوگا اور حشر کے دن بھی امام حسین آپ سے ناراض ہوں گے۔ آپ نواز رسول کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا محرم کے موقع پر بہت سے حادثات پیش نہیں آتے؟ کیا محرم کے موقع پر شراب پی کر مست نہیں ہوتے؟ کیا محرم کے موقع پر دوسرے کی دکانوں کو نہیں اجاڑتے؟ کیا محرم کے موقع پر فضول خرچی نہیں کرتے؟ یاد رکھو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اس لیے شیطان کی معاونت سے بچو۔ کیا ہمارا اور آپ کا عمل ایسے لوگوں سے نہیں ٹکراتا جو اپنے ہاتھ سے کھلونا بناتے، اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں، پھر اسے توڑ کر بھسم کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ تعزیہ بنا کر چاروں طرف گھما کر پھر اسے ندی اور نالے میں بھسم نہیں کرتے؟ یہ پیسہ ضائع کرنا ہے۔ ایسے پیسے کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟